بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر کچھ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو سوالات یا تو کمنٹس کی شکل میں یا دوسرے ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ کمنٹس کو بھی منتخب کیا ہے، کئی کلپس میں سے ہم نے نکالا ہے بعض کمنٹس کو جن کو ضروری سمجھا یا جو ہمارے لیے ممکن ہو سکے، کیونکہ سب کو نہیں لیا جا سکتا، بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر بہت طویل ہو جائے گی کلپ، اس لیے بس مختصر چند ایک کو لیا ہے۔ تو پہلا سوال ہم نے لیا ہے مائدہ خان، یہ کہتی ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے جو رجعت کے مرض میں مبتلا ہے وہ 500 مرتبہ درود اس نیت سے پڑھے کہ رجعت ختم ہو جائے، تو کیا اس عمل کی برکت سے رجعت ختم ہو سکتی ہے یا اس کے ساتھ اور دوسرا عمل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ویسے تو اب سے پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ درود امی جو 500 مرتبہ ہم پڑھواتے ہیں یہ رجعت کا ایک بہت مکمل اور بہت ہی عظیم الشان علاج ہے، اور صرف علاج نہیں ہے بلکہ رجعت سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ میں نے اس کو، چونکہ یہ تو بچپن ہی میں مل گیا تھا، الحمدللہ اپنی زندگی میں آ گیا تھا، اس کے آنے کے بعد میں نے بڑے جلالی اعمال کیے اور اللہ کا فضل ہے بالکل محفوظ، اور ذرہ برابر بھی کوئی احساس مجھے نہیں ہوا رجعت کی لائن کا، الحمدللہ۔ تو میں آپ کو بھی اپنے مشاہدات کی روشنی میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر درود امی کا اہتمام کرتے رہیں گے تو دو باتیں بہت خصوصیت کے ساتھ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد درود امی 500 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک بات تو آپ کو یہ محسوس ہوگی کہ آپ کو زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے بہت زیادہ چلہ کشی کرنے کی۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے کیوں کی، بھائی وہ میرا شوق تھا، میں نے کی، میرے پاس ایسے لوگ موجود تھے وہ مجھے کرا دیتے تھے، میں کر لیتا تھا، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، الحمدللہ وہ میرا شوق تھا، میں نے لیکن مجھے اللہ کا فضل ہے میرے پاس جو یہ درود شریف کا یہ عمل رہا، اس کے بعد کسی دوسرے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ درود امی کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، جس مسئلے کے لیے آپ پڑھتے رہیں گے، جس مسئلے کے لیے آپ دعا کرتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ درود امی پڑھتے ہیں 500 مرتبہ عشاء کے بعد، اور اس کے باوجود آپ کو یہ شوق ہے، جیسے مجھے شوق رہا کہ آپ کو کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی چلہ کرنا ہے، یا بائی دی وے آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے کسی نے آپ کو کوئی عمل بتا دیا ہے، تو پھر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شوق چڑھا ہے، تو آپ بے فکر ہو کر ڈالیے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو رجعت سے نہ ڈریے، انشاءاللہ درود امی پڑھنے والے کو رجعت نہیں ہوگی۔ جو 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود امی پڑھتے ہیں انشاءاللہ رجعت نہیں ہوگی۔ اب اس سوال کی جو دوسرا جو اصل رخ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پہلے ہی رجعت ہو چکی ہو تو کیا درود امی کے ذریعے سے اس کی رجعت ختم ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو پیچھے یاد ہو تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر یقین سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس عمل میں مردہ بھی زندہ ہو کر کھڑا ہو کر آپ کو سلام کرے۔ اس مردے کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی روح نکل گئی ہے وہ کھڑا ہو جائے، نہیں، اس سے میری مراد ہے جو بالکل مطلب قریب المرگ ہو، بالکل مردہ جیسا لگتا ہو، انشاءاللہ وہ بھی شفا یاب ہو کر آپ کو سلام کرے گا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ رجعت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ رجعت مسئلہ جب بنتا ہے جب اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ اگر علاج نہ ہو تو پھر رجعت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر اس کا علاج مل جائے تو پھر رجعت کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں 2 علاج بتاتا ہوں آپ کو رجعت کے، اگر ہو چکی ہے تو۔
ایک تو آپ درود امی پڑھ کر اس شخص کو پلا بھی سکتے ہیں، اس پر دم بھی کر سکتے ہیں، اور غائب ہے اگر وہ، یعنی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کہیں دور رہتا ہے یا جو بھی صورت ہے، تو آپ درود امی پڑھ کر غائبانہ طور پر اس کے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں درود شریف کے علاوہ بھی کچھ کروں، ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں میں کروں کچھ اور بھی، تو پھر سورہ فاتحہ سے کام لیجئے۔ رجعت کا بہترین علاج ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھنا شروع کیجئے اپنی سہولت کے ساتھ۔ آپ 41 بار پڑھ سکتے ہیں، 101 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رجعت جس کو ہو گئی، اگر وہ خود ہی پڑھ لے تو بہت اچھا، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ پڑھ کے اس کو پلا دیں، کھلا دیں، اس پر دم کر دیں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں اعمال میں سے چاہے تو دونوں کو کر لیں، چاہے کوئی سے ایک کو کر لیں، چلے گا، چاہے دونوں کو کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے درود امی کو چن لیا ہے تو پھر ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کچھ اور کریں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہیں تو سورہ فاتحہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے اگر چاہا تو۔ اچھا جی، ایک سوال، ایک اور کمنٹ ہم نے لیا ہے۔ ایک بہت خوبصورت ساتھی ہیں، یہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ یہ عرفان اکرم 3994 کر کے ان کی آئی ڈی ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا چہرہ خوبصورت ہے، نہیں، ان کی شخصیت بہت خوبصورت ہے۔ کیسے مطلب؟ یہ انہوں نے ایک بڑی مشکل ہماری حل کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ کون ہے یہ تو میں نہیں جانتا، انہوں نے کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن انہوں نے درود امی کے صیغے اتنے سارے اکٹھے کیے اور ہماری مختلف کمنٹس میں، ہمارے کلپس میں مختلف کمنٹس کے اندر انہوں نے ان کو ڈالنے کا کام کیا۔ بیچ میں نہیں آ رہے تھے ان کے، میں ان کو دیکھ رہا تھا کیوں نہیں آ رہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے کہ جب تک یہ درود شریف لکھے ہوئے ہونے کی شکل میں ان کے ذریعے سے لوگ پڑھتے رہیں گے یا یہ بہرحال لکھا ہوا رہے گا تو یہ ان کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب عرفان صاحب آپ کا تو بہت شکریہ، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ اپنا تعارف بھی کبھی تو کرائیں، کم سے کم آپ نے جو یہ خوبصورت خدمت انجام دی ہے اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور بہت قدر کے ساتھ آپ کی اس خدمت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اب اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ درود امی کا کون سا صیغہ پڑھیں، لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ عرفان صاحب نے یہاں بہت سارے صیغے مختلف ہماری کمنٹس کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سا بھی صیغہ لے لیجئے اور اسی کو شروع کر دیجئے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہی کریں گے یا وہی کریں گے، اس کا اصول یاد رکھیں بس۔ ایک تو ہے میرا بنایا ہوا درود اور ایک ہے حدیث میں بیان کیا ہوا درود۔ تو حدیث میں بیان کیا ہوا درود وہ یعنی میرا بنایا ہوا درود وہ حدیث کے بنائے ہوئے درود کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اصول یاد رہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو دو صیغے چلتے ہیں، یہ بھی کمنٹ ہے، حالانکہ یہ بھی سوال ہے ہمارے سامنے کہ آپ کون سا پڑھتے ہیں، تو ہم دو درود امی پڑھتے ہیں۔ عشاء کے بعد 500 مرتبہ ہم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جس کو ہم درود جمعہ کہتے ہیں، تو ہم عشاء کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اب جو 24 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم صلی اللہ علی النبی الامی پڑھتے ہیں۔ دونوں کے دونوں کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے، اس لیے ہم نے ان دونوں کو منتخب کیا، اپنے ورد کے لیے ان دونوں کو چنا۔ لیکن جہاں لفظ امی والی بات ہے وہ ایک الہامی چیز ہے، اس کا تو ہمیں حکم ہے، باقاعدہ اشارہ اس کا دیا گیا کہ ہمیں امی والا پڑھنا چاہیے، تو امی کا انتخاب ہم نے اس اشارے کی بنیاد پر کیا ہے۔ اور اب سوال یہ ہوا کہ اب کون سا لفظ امی والا پڑھیں، تو اب ہم نے حدیث شریف کی طرف دیکھا، تو ایک حدیث سے ہم نے لیا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے 500 مرتبہ،
اور دوسری حدیث سے ہم نے وصلی اللہ علی النبی الامی اس کو ہم نے منتخب کیا 24 گھنٹے پڑھنے کے لیے۔ تو آپ کا میرے خیال سے یہ سوال حل ہو گیا ہوگا کہ ہم کون سا پڑھیں۔ تو ان دونوں کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے ہمارے یہاں کیونکہ یہ دونوں حدیث میں ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور کوئی امی والا صیغہ آپ پڑھیں تو پھر یہ عرفان صاحب نے خدمت کر رکھی ہے، ان میں سے جون سا چاہیں اس کو منتخب کر لیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، ذاکر شیخ یہ کہتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے، میں 1 لاکھ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، آپ سے دعا کی خاص درخواست ہے، حضرت مجھے اپنی شاگردی میں قبول کیجیے۔ اس کمنٹ کو ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی شاگردی میں قبول کیجیے، یہ جملہ چونکہ بہت لوگوں نے کہا ہے، کمنٹ میں بھی کہا ہے، ویسے بھی کہا ہے، تو بھئی دیکھیے ہمارے یہاں یہ کوئی درود شریف کا ایسا مدرسہ تو نہیں ہے جس میں پہلے آپ کو فیس دینی پڑے گی، پہلے آپ کو فارم بھرنا پڑے گا، پہلے آپ کو اپنا یہ سب وہ ساری فارملٹیز کرنی پڑے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بس آپ شروع کر دیجئے ہمارے کہنے پر، کبھی ضرورت پڑے ہم سے اپنے احوال شیئر کر لیں، کبھی ضرورت پڑے ہم سے اپنی رہنمائی لے لیں، یہی استاذی ہے، یہی شاگردی ہے، کیونکہ ہمیں تو اس وقت چاہے لوگ کم دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ تو پوری دنیا میں رہے ہیں نا۔ اب وہ کس ملک میں بیٹھا ہے وہ یہاں تو آ نہیں سکتا، کوئی کسی ملک میں بیٹھا ہے وہ یہاں نہیں آ سکتا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ اسی نیت سے آپ شروع کر دیجئے اللہ کا نام لے کر، اور بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ذاکر صاحب آپ شروع کریں بطور خاص، اور دوسرے حضرات کو بھی کہتا ہوں آپ شروع کر دیجئے۔ اچھا جی، عرفان اکرم صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب درود ابراہیمی لاکھوں میں کیسے ورد کریں، پلیز رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بھائی عرفان اکرم صاحب، آپ لاکھوں میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہتے ہیں، یہ دونوں باتیں کم سے کم میرے مشاہدے کی روشنی میں میرے علم میں نہیں ہیں۔ مطلب میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو درود ابراہیمی 20,000 بھی پڑھتا ہو، میرے نالج میں نہیں ہے، ہوں گے کچھ اللہ کے بندے، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے 10-12 ہزار تک پڑھنے والے بندے تو میں جانتا ہوں جنہوں نے ایک دن میں 10,000 12,000 درود ابراہیم پڑھا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ یا تو آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لاکھوں کی تعداد میں پڑھوں تو پھر کوئی مختصر صیغہ آپ منتخب کریں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں تو درود ابراہیم کی کوئی ایک تعداد متعین کر لیں، 1000 1100 500 700 300 جو بھی آپ کو لگے، اس طرح سے آپ درود ابراہیم کی اتنی تعداد متعین کر لیں، اور علاوہ وقتوں کے اندر پھر کوئی مختصر درود، جیسے ایک مثال میں نے ابھی بتائی وصلی اللہ علی النبی الامی، اور بھی کچھ لے سکتے ہیں آپ، تو ایسے کسی مختصر الفاظ والے کسی صیغے کو آپ لے لیجئے اگر آپ لاکھوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ہے۔ اور یہ جو سوالات ہم نے لیے ہیں یہ جامع ہیں، جامع مطلب بہت سارے لوگوں کے سوالات ایک نوعیت کے رہے تو اس طرح کے سوالات کو ہم نے یہاں لیا ہے کہ اسی ٹائپ کے سوالات اور بھی لوگوں نے کیے، اس لیے ہم نے اس سوال کو منتخب کیا۔ اچھا جی، یہ ہیں ہمارے ریڈ روزز 4116، جزاک اللہ خیر، درود پڑھتے وقت لپس ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کرتے وقت پلیز میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی 1,00,000 بار پڑھا کروں۔ آپ کا سوال ہے لپس ہلانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کے سلسلے میں اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں ہے تو پیچھے سرچ کیجئے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف جس طرح سے ہونٹ ہلا کر پڑھا جاتا ہے، زبان ہلا کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے کچھ دیر
درود شریف کو دل کی دھڑکنوں میں پڑھا کریں۔ یہ ایک عجب طریقہ ہے، اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ زبان کے مقابلے میں جو قلب سے پڑھا جاتا ہے وہ نہایت کم سے کم وقت میں اس کی تاثیر آتی ہے، بہت کم وقت میں اس کی تاثیر آتی ہے۔ اور اس کی ترتیب وہی ہے، بس جو جیسے ہم نے بتایا تھا پیچھے کہ آپ مراقبے کی شکل میں اللہ 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 کرتے ہیں، یعنی آپ کی زبان سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو میں کر کے بتا رہا ہوں، لیکن آپ زبان سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دل کی دھڑکنوں سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ 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 یہ جاری ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا۔ بہرحال اس کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ درود شریف کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں پڑھیں، اور اس میں لپس ہلانے کا مسئلہ نہیں آتا، لیکن فل ٹائم آپ درود شریف کو دل کی دھڑکنوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی اٹھ کبھی جانا ہے آپ کو، کبھی کہیں جانا ہے، البتہ جب آپ کا قلب جاری ہو جائے گا پھر اس وقت میں آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوگا۔ آپ بازار میں بھی ہیں تب بھی آپ کا دل اپنی دھڑکنوں کے ساتھ درود شریف پڑھ رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس وقت کی بات الگ رہی۔ لیکن شروعات میں آپ کچھ وقت نکالیں دل کی دھڑکنوں میں پڑھنے کے لیے، اور باقی زبان سے پڑھیں، پھر اس دھڑکن والے وقت کو بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں۔ اور رہ گئی کاؤنٹنگ کی بات، کر سکتے ہیں تو کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں۔ وہ تسبیح پر تو کاؤنٹ ہو نہیں سکتا، تو گھڑی سے کے حساب سے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا ایک دو بار اندازہ کر لیں کہ ہم کتنا پڑھ لیتے ہیں اتنی منٹ میں، اس کے حساب سے پھر وہ آپ گھڑی سے ہی اس کو پڑھ پائیں گے۔ مستقل اس کو تسبیح پر پڑھنا ممکن یا آسان نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ ہے ڈیلی اسلامک دعا۔ یہ کہتے ہیں حضرت مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائیے، بہت تڑپتا ہوں ان کی زیارت کے لیے۔ اللہ کرے میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ آپ کی اس طلب کو اللہ قبول فرمائے۔ کتنا اچھا لگتا آپ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا ہوتا۔ میں نے پارٹ 79 کے اندر اسپیشلی اس بات کو کہا تھا کہ ساتھی لوگ اپنی بات کہہ دیتے ہیں، مرحبا ہے، آپ کی بات کا استقبال ہے، لیکن ہماری بات کو بھی تھوڑا سن لیں، تھوڑا سا آپ اپنا تعارف بھی کرا دیتے، پتہ چل جاتا آپ کہاں سے ہیں۔ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتا ہے، ہمارے لیے وہ بہت معزز ہے، ہمارے لیے وہ بہت معزز ہے، ہم اس کو محترم گردانتے ہیں۔ تو کس کو پیش کریں جس کو جان ہی نہیں رہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کو پیش کیا جائے، لیکن آپ اپنا تعارف نہیں کرائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کس کو پیش کریں؟ یہ جو ڈیلی اسلامک دعا کر کے جو آپ نے اپنی آئی ڈی کا نام، یہ آپ کی پہچان تھوڑی ہے، یہ تو بس اس حد تک کی پہچان ہے، باقی آپ کا نام کیا ہے، آپ کا وہ تو آپ نے کم سے کم بتایا ہوتا۔ اللہ کے بندو اب کس کو پیش کریں یہ بتائیے۔ اس طرح کے معاملے بہت ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنا نمبر دے دیجئے، آپ کون ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، بس نمبر دے دیجئے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کا تڑپنا مبارک ہے، لیکن اب تو شکوہ ہے یہ میرا، مجھے پہلے ہی بتائیے میں پیش کس کو کروں؟ آپ کو جس کا نہ نام پتہ نہ گاؤں پتہ، تھوڑا سا تعارف کریے، انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ اچھا جی، عباس خان کہتے ہیں مولانا صاحب ہفتے میں ایک دن لائیو فیس بک پر آیا کرو۔ اچھا، لائیو وہ بھی فیس بک پر، ان کی رائے ہے یا ان کی فرمائش ہے، اگر کچھ اور لوگ بھی ایسا چاہیں گے تو اس پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا ایسا کمنٹ ہے جو لائیو آنے کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال اگر کچھ لوگ ایسا چاہیں گے تو اس کی کوئی ترتیب بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیں آپ کے فضل گڑھی، شاید یہ لکھا ہے میرا خیال ہے، فیضل گڑھی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا بے وضو بھی پڑھ کے اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا
اچھا، کئی بار درود اسٹاپ کرنا پڑتا ہے بیکاز آف وضو اینڈ اس طرح گھنٹے گزر جاتے ہیں بنا درود کے۔ جب مسئلہ یہ پیش آئے کہ ہم بغیر درود کے، بغیر وضو کے تو درود شریف پڑھتے نہیں ہیں اور ہر وقت با وضو رہتے نہیں ہیں یا رہ نہیں پاتے ہیں، جو بھی وجہ ہو، تو اس صورت میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ کوشش کیا کریں باوضو رہنے کی اور باوضو پڑھا کریں، لیکن جن اوقات میں آپ باوضو نہیں رہ پاتے جس بھی وجہ سے، تو ان وقتوں میں بھی آپ اپنے درود شریف کو قضا نہ کیا کریں، درود شریف کو چھوڑا نہ کریں۔ باوضو پڑھنا ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن میں اس کی سہار ہوتی ہے، جن کے اندر اس کی تقویت ہوتی ہے۔ ابھی جیسے سردی ہو رہی ہے، اب ایک 50 سال کا آدمی، 60 سال کا آدمی، یا کوئی بیمار، یا کسی پانی کے شارٹ والی جگہ کا کوئی آدمی، وہ بیچارہ چاہتا ہے میں وضو کروں بار بار، بیمار ہو جائے گا، کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس لیے پھر مشورہ یہ ہے کہ جتنا باوضو رہ سکتے ہیں اتنا باوضو رہیں، اپنی صحت کا بھی تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے جتنا باوضو رہ سکتے ہیں اتنا باوضو رہیں، اور جب آپ کو لگے کہ جی اب ہم باوضو نہیں رہ سکتے، تو ان اوقات میں آپ بے وضو بھی درود شریف کو پڑھیں، درود شریف نہ چھوٹے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کئی گھنٹے ہمارا اگر وضو نہیں رہتا تو پھر ہم کئی گھنٹے تک درود شریف نہیں پڑھ پاتے، یہ لاس ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے آپ کا، وضو کی وجہ سے آپ درود شریف سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے یا تو باوضو رہیں یا پھر جس حال میں بھی ہیں اسی حال میں درود شریف پڑھیں۔ اسی میں اگر میں تھوڑا سا اضافہ کروں، ہم تو حائضہ خواتین کو بھی درود شریف پڑھواتے ہیں، جو حیض والی خواتین ہیں ہم ان کو بھی درود شریف پڑھواتے ہیں کہ آپ درود شریف ناغہ نہ کریں، درود شریف آپ کو اس حالت میں بھی پڑھنا ہے۔ چلیے جی، اچھا اگلا ہے آپ کا، ایک منٹ، یہ پیچھے چلا گیا تھا اصل میں۔ اچھا، یہ ہے ایک ذاکر شیخ، یہ کہتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے، میں 1 لاکھ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، آپ سے دعا کی خاص درخواست ہے، حضرت مجھے اپنی شاگردی میں قبول کیجیے۔ اس کا جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں، آپ نے سن ہی لیا ہوگا میرے خیال سے۔ اچھا جی، ایک اور سوال لیا ہے، ڈیلی اسلامک دعا کا، ان کا دوسرا ہو گیا یہ، چلیے کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت میں لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی 15 سے 20 ہزار پر ہوں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، مجھ پہ اپنی توجہ ڈالیں اور دعا کریں مجھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے۔ اچھا، یہاں انہوں نے اپنا تعارف کرا کر احسان کیا ہے، یہ محمد بابر صاحب ہیں، اب کم سے کم پتہ چلا یہ بابر صاحب ہیں۔ چلیے خیر ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ کے لیے دعا ہے انشاءاللہ، اور آپ کوشش بھی جاری کیجئے جس طرح سے ہم نے بتایا ہے، اس طرح سے آپ کوشش جاری کیجئے۔ اب آپ اچھے لگے، کم سے کم آپ نے اپنا نام بتا تو دیا، کم سے کم ہیں کون آپ۔ چلیے جی، آگے ہے پتہ نہیں کیا یہ لکھا ہے انہوں نے، بہرحال یہ کہتے ہیں کہ کیا درود شریف بیان سنتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے؟ پلیز میری رہنمائی عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر حضرت صاحب۔ بھائی دیکھیں، زیادہ مزہ لینا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھیے، لیکن آپ نے کم سے کم یہ کرم کیا کہ آپ نے بیان کا ذکر کیا، ورنہ تو کئی بار کچھ فالتو فنڈ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ درود شریف اپنے وقت پر یہ چیزوں کو چھڑا دے گی انشاءاللہ، لیکن اس کا آج کل تو فون پر بالکل چلن میں ہے۔ لیکن بہرحال کوشش کریں کہ بالکل یکسو ہو کر پڑھیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور آپ بیان سن رہے ہیں، بہرحال جائز تو ہے، لیکن جو توجہ بالکل یکسو ہو کر مل جائے گی وہ بیان کے درمیان تھوڑی ملے گی، تھوڑا یکسو ہو کر پڑھیے تو زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے جی، اگلا اور آخری سوال ہم نے لیا ہے، یہ کہتے ہیں
فینسی شیمپو یہ کہتے ہیں حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی فرما دیجئے کہ کون سا درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی اور سنی ہے۔ میرے بھائی، نسیم صبح کے پیغام سے پہلے فیضان ذکر و درود آتا تھا، اس کے پہلے 2 پارٹ دیکھ لیجئے آپ، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر درود امی پڑھیے، اس کو ہم ابھی ذکر کیا ہے ہم نے۔ تو درود امی میں آپ کوئی سا بھی درود شریف ایسا منتخب کر سکتے ہیں جس میں لفظ امی آتا ہو، اور 24 گھنٹے اگر پڑھنے کی بات ہے تو پھر کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کی زبان زد ہو، آپ کے لیے آسان ہو۔ اچھا، یہ ہیں جی شبانہ منصوری، یہ کہتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ ریسپیکٹڈ حضرت جی فور گیونگ اس ویلیویبل گائیڈنس۔ اچھا جی، چلیے بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، بہرحال پڑھیے، آپ کو جو ایک ترغیب ہوئی ہے، ان کو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی ترغیب ہوئی ہے، تو بہرحال پڑھیے آپ بھی، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں میری۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق دے اور اس کے فیضان سے آپ کو بھی بہراور فرمائے، اور آپ کی زندگی میں بھی اس کے انوار اور برکات اور فیضان داخل فرمائے، اور مجھے بھی اس کے ذریعے سے تمام نعمتیں دین کی، دنیا کی، آخرت کی تمام اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ ہماری اس کلپ کو آپ کی پوری محبتوں کی ضرورت ہے، پوری محبتوں سے نوازیے، ساری امت تک پہنچانے میں معاون بنیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔